قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں. آخری نشست میں آپ کے سامنے جو سبب بیان کیا گیا تھا بہت سارے اسباب میں سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھنا، ان کی زندگیوں سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرد صحابہ، خواتین صحابیات، ان کی طرز زندگی کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے غریبی سے نمٹنے کا، غریبی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا. ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو کردار تھا، انہوں نے جو ان کی زندگی میں کھانا میسر ہوا، جو لباس میسر ہوا اور جو چھت انہیں میسر ہوا، جس طرح سے بھی ان کی زندگی گزر گئی، انہوں نے ان اشیاء کو، کھانے پینے کی چیزوں کو، لباس کو، رہن سہن کو اپنی زندگی میں مقدم نہیں رکھا، اس کو ترجیح انہوں نے نہیں دی. انہوں نے ترجیح دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو، رب العالمین کی بندگی کو، اللہ رب العالمین کی جنت کے حاصل کرنے کو. آج کا جو اس معاملے میں آخری سبب ہے جو ہماری غریبی سے، ہماری اس محتاجی سے، اس افلاس سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، ایک بہت بڑا سبب، اور ہمارے اس موضوع سے متعلق ایک آخری سبب وہ یہ ہے کہ جنت سے متعلق ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، جنت سے متعلق ہمیں واقفیت ہونی چاہیے. جنت کے حصول میں اگر ہم دوڑ لگائیں، جنت سے متعلق اگر ہم واقف ہو جائیں اور اس سلسلے میں ہم سنجیدہ ہو جائیں، اس سلسلے میں اگر شعور ہمارے اندر آ جائیں کہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جنت میں کیا کچھ دیا جائے گا، اور پھر جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پھر ہمارا لباس کس طرز کا ہے، ہمارے دسترخوان میں کیا رکھا گیا ہے، ہم کہاں رہتے ہیں، ہمیں اس کی فکر زیادہ نہیں ہوگی. اس کا معاملہ ہمارے لیے بہت بڑا معاملہ نہیں بن جائے گا، اس کا معاملہ ہمارے لیے اہم نہیں ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین جب مکے میں تھے تب بھی، جب مدینے میں تھے تب بھی، جب مکہ فتح ہوا تب بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، عہد فاروقی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کا دور جہاں اسلامی سرحدیں بہت دور تک پھیل گئی تھیں، جہاں مسلمانوں کو فتح ہی فتح مل رہی تھی، خوب مال غنیمت مل رہا تھا، اس وقت بھی ان کی زندگیاں ایسے ہی تھیں، اس لیے کہ ان کے پیش نظر جنت کا معاملہ تھا. جنت کا حصول ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ان کا یہ سب سے اہم ہدف تھا. جنت سے متعلق چونکہ ہمیں زیادہ علم نہیں ہے، جنت پر زیادہ یقین بھی عملی طور پر نہیں ہے، اتنی بات تو ضرور ہے کہ جنت ہے، جنت میں جانا ہے، جنت ہمارے لیے رب العالمین نے رکھی ہے ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر. لیکن ہماری عملی زندگی بتلاتی ہے کہ شاید ہمارا یقین اس طرز پر نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ہماری سوچ و بچار، ہمارے لین دین، ہماری طرز زندگی یہ بتلاتی ہے کہ شاید جنت کے سلسلے میں ہمارا یقین کامل درجے کا یقین نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی تربیت ہی کچھ اس طرز سے کی گئی، جنت اور جنت کی نعمتوں سے متعلق انہیں اس قدر یقین تھا اور اس کے حصول میں وہ اس قدر مگن تھے، اس قدر سنجیدہ تھے کہ پھر عام جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے جو عام مسائل ہیں، ان کی جو عام ضرورتیں ہیں، اس کو انہوں نے ایک درجہ دے رکھا تھا، بس اس حد تک ہی اس طرف توجہ دیتے، اس حد تک ہی اس میں دلچسپی لیتے، بقیہ ان کی زندگی تو بس آخرت کے حصول کے لیے تھی، جنت کو حاصل کرنے میں تھی. ان کے پیش نظر رب العالمین کا یہ فرمان تھا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے اسے چھٹکارا مل جائے، جہنم سے وہ الگ کر دیا جائے اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے، تو پھر تو اس کے لیے حقیقی کامیابی ہے، حقیقی معنوں میں وہ کامیاب ہو چکا ہے. ان کے پیش نظر یہ معاملہ تھا کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں کامیاب ہونے والے کون ہیں، وہ کس طرح کی کامیابی ہیں، نماز پڑھنے والے، نمازوں میں خشوع لانے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، لغو اور غیر ضروری کاموں میں دلچسپی نہ دینے والے، غیر ضروری کاموں سے نگاہ کو ہٹا دینے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور عہد و پیمان کا لحاظ کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو چیزیں ان کے سامنے رکھ دی تھیں، یہ سب عبودیت سے متعلق باتیں ہیں، اللہ کی عبادت کے یہ سب مظاہر ہیں۔ انہوں نے اس میں دلچسپیاں لیں، اس میں نقص کو انہوں نے عیب جانا، اس کے عیب کو انہوں نے نقص سمجھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، نفس کی اصلاح اور نفس کے تزکیے کو انہوں نے مقدم رکھا، اس میں ان کی دلچسپیاں تھیں، یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، اور اسی بنیاد پر جنت تھی تو اس پر ان کا پورا یقین تھا، یہی ان کی زندگی تھی۔ پھر کپڑوں سے متعلق، غذا سے متعلق جو میسر ہو جاتا، جتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے کرنا ہوتا، جتنی جد و جہد اس کے لیے درکار ہوتی اتنی کر لیتے اور بس، اور اپنی زندگی میں لگے رہتے۔ وہ زندگی جو انہیں جنت لے کے جانے والی زندگی ہے، کہنے کو یہ عام سی بات ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے یہ ظاہر میں ایک کٹھن مرحلہ ہے، یہ ایک مشکل سی بات ہے، لیکن رب العالمین سے توفیق مانگیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو پڑھیں، اس کی معنی مفہوم کو جانیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ہم سے قبل کے جو اہل ایمان ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اور جو معصیتوں میں پڑے ہوئے تھے، جو نافرمان تھے، ان کے ساتھ رب العالمین نے کیا برتاؤ کیا، اس کو سامنے رکھیں تو پھر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جنت کا حصول یہ ایک بہت بڑا سبب ہے ہمیں ہماری غریبی سے چھٹکارا دلانے کے لیے۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ جنت اگر ہمارے پیش نظر ہو تو پھر یہ غریبی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، غریبی ہماری زندگی میں بہت بڑا مسئلہ نہیں بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جنت سے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں مختلف قسم کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں بیان فرمائی ہیں اس میں بھی درجات ہیں، سب سے عظیم نعمت تو رب العالمین کا دیدار ہے، اللہ رب العالمین کی رؤیت ہے۔ اس کے بعد جنت کی جو نعمتیں ہیں، عموماً 3 طرح کی نعمتیں رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، ایک ہماری روزی روٹی ہے، ایک ہمارا لباس ہے، ایک ہمارا چھت ہے، ایک ہمارا مکان ہے۔ یہی تو 3 بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے لیے دنیا کا ہر انسان فکر مند ہے، پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب جنت کو بیان فرمایا، جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا، تو ان 3 نعمتوں کو رب العالمین نے بہت ہی پھیلا کر کے تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک جنت کا محل ہے، رب العالمین نے جنت سے متعلق کیا کچھ نہیں بیان فرمایا کہ جنت میں ہمارے لیے بالا خانے ہوں گے، جنت میں ہمارے لیے محل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے اپنے محل، ہمارے لیے تعمیر کیے ہوئے کمرے، ہمارے لیے بنائے ہوئے بالا خانے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں، سورہ سبا میں، دیگر سورتوں میں بھی اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین اہل جنت کو محل عطا فرمائیں گے، کمرے عطا فرمائیں گے، بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بہت ہی زیادہ ذکر ملتا ہے۔ ہماری اپنی عبادتوں میں، نوافل میں، فرائض میں، خود ہمارے اپنے ایمان کی وجہ سے جو اللہ کی توفیق سے ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، اس کی بنیاد پر جو جنت ملنے والی ہے، بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہمارے لیے تعمیر کیے گئے محل ہیں جس کے ہم اس دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس موضوع سے متعلق بقیہ باتیں بھی آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। कलर्स ऑफ इस्लाम, देखिए बच्चों की इस्लामी तरबियत का एक खूबसूरत अंदाज जैद पटेल के साथ हर सनीचर और इतवार सुबह 10:30 बजे और शाम 5:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। कयामत से पहले जानिए शेख मुस्तफा अजमल मदनी से कब्ले कयामत पेश आने वाले वो सारे वाकयात जिनके बारे में हदीस ने दिए इशारात। हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जुल्म का शिकार होती थीं बेटियां। मानकर मुसीबत और नहुसत जिंदा दरगौर कर दी जाती थीं बेटियां। बेटी राहत बनी और बहन शफकत, बीवी सुकून और माँ के कदमों में जन्नत। आदम की बेटियां शेख शमीम फौजी के साथ देखिए इस्लाम में क्यों है औरत का बुलंद मकाम। हर बुध दोपहर 3:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह के एक होने का इकरार। अल्लाह ने फरमाया मैं तन्हा हूँ, न मैंने किसी को जन्म दिया, न मुझे किसी ने जन्म दिया, और न मेरा कोई हमसर और बराबर है। इंसानियत और अमन का प्रचार। ए लोगो, सलाम को आम करो, आपस में सिला रहमी करो। नफ्स को शर से महफूज रखने की हिदायत। आखिरत की अबदी जिंदगी के सामने दुनिया की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। तकवा और परहेजगारी की दावत। इससे पहले कि वो घड़ी आए जब बंदा ये कहे कि ऐ परवरदिगार अगर तूने मुझे और दुनिया में मौका दिया है तो मैं नेक बन जाऊंगा, लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पैगाम कुरान जानिए शेख सुल्तान सैफ मोहम्मदी के साथ हर बुध दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। قرآننا فهو الأساس لمجدنا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, वक्फे से कबल आपको ये बात बतलाई जा रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का जो जिक्र फरमाया है उसमें जो नेमतें अता की जाएंगी उन नेमतों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दराजात रखी हैं, उनमें भी रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे को फजीलत रखी है, उन नेमतों में भी रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे को फजीलत अता फरमाई हैं। जन्नत की नेमतें सब आपस में एकसा नहीं हैं, बल्कि उनमें से एक नेमत बहुत फजीलत वाली है दीगर नेमतों के मुकाबले में। जन्नत की सबसे अजीम नेमत रब्बुल आलमीन का दीदार, रब्बुल आलमीन की रुयत होगी। जन्नत की जो दीगर नेमतें हैं उन नेमतों के सिलसिले में अगर किताब और सुन्नत का मुताला किया जाए तो हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अमूमन जन्नत की जो नेमतें हैं उन नेमतों को अगर हम देखें तो अमूमन वो 3 तरह की नेमतें हैं। उसके अलावा और भी नेमतें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 नेमतें बहुत सारी मकामात पर बयान की गई हैं। कुरान मजीद में भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी वो 3 नेमतें ये हैं। एक तो जन्नत का महल, जन्नत में दी जाने वाली ग़िज़ाएं और जन्नत में पहनाए जाने वाले लिबास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जन्नत में जो महल दिए जाएंगे, जन्नत में जो मस्कन दिए जाएंगे, जन्नत में जो छत अता किया जाएगा, इससे मुतालिक कुरान मजीद में बहुत सारी मकामात पर रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। एक जगह पर रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ये वादा फरमा चुका है, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात। मोमिन मर्दों से और मोमिन औरतों से क्या वादा हो चुका है? कौन सा वादा किया है रब्बुल आलमीन ने? रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि
اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی باغات میں رکھے گا، انہی جنت میں رکھے گا، جنت کی بہت ساری نعمتیں ان کے لیے عطا کی جائیں گی۔ بالخصوص رب العالمین نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، وہاں کی جو عمدہ جو مساکن ہیں، وہاں کی جو پاکیزہ اور صاف ستھرے جو مکانات ہیں، رب العالمین وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے سلسلے میں اس نعمت کا الگ سے ذکر فرمانا یہ حقیقت میں ہماری تربیت کرنے کے لیے ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم ہمارے گھر تعمیر کرنے کے لیے، ہمارے خوابوں کے محل تعمیر کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں، رات تک محنت کرتے ہیں، بھوک پیاس کی قربانی دیتے ہیں، بیوی بچوں کی قربانی دیتے ہیں، وطن عزیز کی قربانی دیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے لیے گھر تعمیر ہو جائے۔ یہ ہرگز بھی غلط نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی گھر نہ ہو، ہم گھر تعمیر نہ کریں، ہم اچھے سے گھر بنائیں، ہماری اپنی ضرورت کے اعتبار سے گھر بنائیں۔ ہمارے لیے بڑے گھر کی ضرورت ہے، بڑا گھر بنائیں، ہمارے لیے 1 سے 2 گھر کی ضرورت ہے، 2 گھر بنائیں، ہمارے لیے 4 اور 5 گھر کی ضرورت ہے اور اتنی سہولت بھی ہے تو 5 گھر بنائیں، اپنی سہولت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی آمدنی کے اعتبار سے۔ اسلام میں شرعاً یہ غلط نہیں ہے، اسلام نے اس معاملے میں کسی کی ہمت کو پست نہیں کیا ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، بڑا گھر ہے بڑا گھر بنائیں، اس کی اپنی ضرورت، اس کی اپنی طاقت اور اس کی اپنی آمدنی کے اعتبار سے۔ لیکن ہماری اس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے جو باتیں لائی جا رہی ہیں، آپ کو بس یہ بتلانا مقصود ہے، آپ سے بس یہی کہنا مقصود ہے کہ ہماری اس زندگی میں جو ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہماری اس زندگی میں جو ہم اتنا لگن دکھاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بازی لگاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا یہاں کا ایک گھر تعمیر ہو جائے، اگر ہم اس گھر کی تعمیر میں حصہ لگاتے، اس گھر کی تعمیر کے لیے فکر کرتے، اس گھر کی تعمیر میں اگر ہم اس تعلق سے سوچتے اور کچھ کام کرتے تو وہاں ہمارا بہت بڑا گھر تعمیر ہوتا، کبھی ختم نہ ہونے والا گھر تعمیر ہوتا۔ اور پھر غریبی کے حل کے لیے بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی مسلمان بھائی کے لیے یہاں گھر بنانا دشوار ہے، یہاں ایک بڑا سا گھر بنانا دشوار ہے، یا چھوٹا سا گھر بنانا بھی دشوار ہے، یا ایک تنگ سا گھر اسے نصیب ہے، اسی میں وہ زندگی نکال سکتا ہے، اسی میں اسے پوری زندگی نکالنی ہے، تو ایسی صورت میں وہ تنگ دل نہ ہو جائے۔ اس کا گھر چھوٹا ہے، اس کا مکان چھوٹا ہے، اس کی 4 دیواری بہت کم ہے، لیکن اس کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اس کے دل میں کشادگی ہونی چاہیے، اس کی فکر میں کشادگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیش نظر اس کی جنت ہے، وہاں رب العالمین اس کے لیے مساکن طیبہ اس کا وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صف میں بھی اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو مساکن دیے جائیں گے، عمدہ سے عمدہ گھر دیے جائیں گے، عمدہ سے عمدہ محل تعمیر کیے جائیں گے۔ آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم ہے؟ ہم نے بارہا سنی ہے، ہم نے بارہا پڑھی ہے، اور ہمارے معلومات میں وہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا، اور ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی لے جایا گیا، جو معراج سے ہٹ کر کے ایک اور واقعہ ہے۔ یہ سب صحیح بخاری کے احادیث ہیں، صحیح بخاری میں، کتاب المغازی میں، کتاب المناقب میں، اور صحیح بخاری کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کتاب تعبیر الرؤیا میں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں لے جایا گیا، مجھے بہت سارے مناظر بتلائے گئے، مجھے نیک لوگوں کا ٹھکانہ بھی دکھایا گیا، مجھے جو برے لوگ ہیں ان کی کس کس برائی کی بنیاد پر کون سا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، کس طرح کی سزا دی جا رہی ہے، مجھے وہ بھی بتلایا گیا۔ اس میں نے دیکھا کہ میں اپنی نگاہوں کو اوپر کو اٹھا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا محل ہے، بادلوں کی طرح بالکل بلند و بالا، اوپر کی جانب ایک بہت بڑا محل ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ میں اندر جانا چاہا، میں جانے کی اجازت مانگا، انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر کے کھینچا اور کہا کہ نہیں، یہ تو ابھی آپ کے لیے وقت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا تب آپ کو جانا پڑے گا، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ اس دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیاوی زندگی کے اندر آپ موجود ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کے بعد جب آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا انتقال ہو جائے گا، اس دنیاوی زندگی سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا اور آپ کی وفات ہو جائے گی، اور سب انسانوں کی طرح آپ پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد جو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے، جنت کی زندگی میں، وہاں یہ آپ کو محل دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کتاب فضائل الصحابہ میں موجود ہے، صحیح بخاری کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، مجھے بہت ساری چیزیں دکھلائی گئیں، مجھے میرا محل بھی دکھلایا گیا، اور میں نے تمہارے محل کو بھی دیکھا،
میں نے تمہارا بھی محل دیکھا، میں نے تمہارا بھی مکان دیکھا جو تمہیں جنت میں دیا جائے گا، میں جانا بھی چاہا، تمہاری غیرت نے مجھے روک لگا دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ جو محل ہیں، صرف آپ اکیلے کے لیے نہیں، ہر مومن کے لیے، ان کی فضیلت کے اعتبار سے، ان کے ایمان کے اعتبار سے، ان کے عمل صالح کے اعتبار سے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس عمل صالح ہیں، تو ہمیں دنیا کے اندر اگر چھوٹا سا مکان بھی نصیب ہو جائے، ہمیں معمولی چھت کا بھی مکان نصیب ہو جائے، ہمیں ہمارے گھر کے اندر تنگی بھی ہو جائے، تو ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے، ہمارے خیالات وسیع ہونے چاہیے، اس لیے کہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمانے والا ہے، ہمیں وہ محل عطا فرمانے والا ہے جو تو بہت وسیع ہوگا، بہت کشادہ ہوگا، بہت عریض ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہر شخص کے نام پر ایک زمین موجود ہے، ہر شخص کے نام پر۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سبوں کے نام پر جنت کے اندر ایک ایک زمین موجود ہے۔ اگر کوئی شخص حالت کفر میں مر جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین کا وارث ایک مسلمان کو بنا دیتا ہے۔ اگر ایک شخص اس دنیا کے اندر ایمان لا لیتا ہے، تو پھر اس کے نام پر جو زمین موجود ہے جنت کے اندر، وہ زمین اس کو مل جاتی ہے۔ اگر پھر اس کا انتقال حالت کفر میں ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ زمین کسی مسلمان کو دے دی جاتی ہے۔ اصل کے اعتبار سے یہ حدیث مبارکہ جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب الزہد میں لے کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، فرمایا رب العالمین نے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کہیں گے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، وہی اکیلا اس کا مستحق ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے بتلایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، جو سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جو وعدہ فرمایا ہے، اہل ایمان اس دنیا میں ان آیتوں پر ایمان لائے، اللہ کے وعدوں پر ایمان لائے، اور جب جنت میں جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے بتلایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا۔ تو ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ میں، اس آیت کریمہ میں اور اس طرح کی بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں میں سے بہت ساری نعمتیں جو بیان فرمائی ہیں، ان میں سے وہ نعمتیں بھی بیان فرمائیں جو ہمارے گھر سے متعلق ہیں، ہمارے مکان سے متعلق ہیں، ہمارے محل سے متعلق ہیں، ہمارے مسکن سے متعلق ہیں، ہمارے رہنے کی جگہ سے متعلق ہیں۔ اس دور میں، اس زندگی میں ہمارے لیے گھر کی بڑی ضرورت ہے، ہم اس تعلق سے فکر مند رہیں، کوشش کریں، لیکن اس گھر کو کبھی نہ بھولیں، اس گھر کی تعمیر میں اپنے قدم کو کبھی پیچھے نہ رکھیں۔ ناظرین کرام، جنت کی نعمتوں میں سے جو تین بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو بہت ہی پھیلا کر کے بیان کی گئی ہیں، ایک مسکن ہے، دوسرا روزی روٹی کا معاملہ ہے، اور تیسرا ہمارے لباس کا معاملہ ہے۔ اس سے متعلق بھی جو آیتیں، جو احادیث ہیں، وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی انشاءاللہ۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی نشست میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا 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 نور يضيء طريق